افسانہ انور مرکزی صدر لیڈی ہیلتھ ورکرز یونین پنجاب پاکستان۔ دھرنے کا چوتھا روز اور ایجنڈا کیا ہے؟ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے صورتحال بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی، کوئی واضح صورتحال نہیں تھی۔ اسی کا فالو اپ ہے کہ حقائق سے اپنے تمام ساتھیوں کو آگاہ کیا جائے کہ کتنا ٹائم لگے گا، کیا واقعی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 25% دیا جائے گا، جون سے دیا جائے گا یا مارچ سے دیا جائے گا، کب تک اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ تمام حقائق سے اور تمام اصل حالات سے آگاہی حاصل کرنا اور اس کا حصول، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی امپورٹنٹ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن، کیونکہ 9 دن کا دھرنا ہم نے جب لاہور میں دیا تو ہماری سمری موو کی گئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وزارت قانون کو، اس کے بعد ابھی تک صورتحال واضح نہیں تھی۔ ہم وہ بھی صورتحال واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لاء ڈپارٹمنٹ کے بعد ہماری سمری کیا فائنانس ڈپارٹمنٹ کو گئی، اور اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ کو گئی تو کتنا ٹائم لگے گا اس کے اپروول میں، اور اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ کو نہیں گئی تو کیوں نہیں گئی، اور اس کو موو کروایا جائے۔ ہم نے کبھی بھی حالات سے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو بے خبر نہیں رکھا۔ ہم نے ہمیشہ سچ بتایا ہے کہ اتنی کامیابی ملی ہے یا ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اور ہم کب کامیاب ہوں گے، اور کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہم اکٹھے ہیں، جب ہم متحد ہیں، جب ہم کاز کے ساتھ مخلص ہیں، جب ہم بہادر ہیں۔ اور بہادری کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اگر ہم ایک طرف یہ کہیں کہ ہم اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اور روزی ہماری رازق کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری طرف ہم ان افسروں سے ڈر کے دبک کر بیٹھ جائیں جن کی اپنی روزی بھی اسی مالک کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں ہماری روزی ہے، اور جن کی کرسیاں آنی جانی ہیں، اور یہ بات بھی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو قوم ترقی کرتی ہے بہادروں کی وجہ سے ترقی کرتی ہے۔ قومیں ہمیشہ بہادروں کی وجہ سے ترقی کرتی ہیں، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، قومیں اگر تباہ ہوتی ہیں تو غداروں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ اور یہی المیہ ہے، کسی یونین کو آپ دیکھ لیں، کسی تنظیم کو آپ دیکھ لیں، ادارے کو آپ دیکھ لیں، یا قوموں کو بھی آپ دیکھ لیں، کہ جب بھی غداروں نے جڑیں کاٹی ہیں تو اس وقت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بے شک یہ ناکامی راستوں میں حائل نہیں ہوتی، ان ناکامیوں سے سیکھتے ہوئے آگے ہم کامیابیوں کی منزل تک جاتے ہیں۔ اس وقت جتنے مشکل حالات ہیں اس سے زیادہ مشکل حالات برداشت کر چکے ہیں۔ یہی وہ دن تھے جب بہاول نگر میں ہم نے روزے کی حالت میں 3 دن کے دھرنے دیے، اور اس کا رزلٹ نکلا، اپنے لوگوں کو وہاں بقایا جات دلوائے۔ کیونکہ ان سے کرپشن کے حوالے سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی رشوت کی 10-10 ہزار ایک لیڈی ہیلتھ ورکر سے۔ وہاں یونین نے سٹینڈ لیا اتنی شدید گرمی میں، ایسی شدید گرمی کہ جس میں رات کو آپ 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سو سکتے۔ ہمیں کیا مفاد ہے؟ وہ لوگ جو غدار تھے، وہ لوگ جو ہمارا حصہ اس وقت تھے، بعد میں غداری پر آمادہ ہوئے، جن کو ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے عزتیں ملی اور پہچان ملی، اور بعد میں وہ جب ہمارے اوپر مشکل ٹائم آیا، مشکل ٹائم بھی کیوں آیا کہ بہاول نگر میں ہم نے حق سچ کا ساتھ دیا تھا۔ آج وہ امین ہیں ڈپٹی کمشنر کی کرسی کے، اس وقت کہاں ان کی یہ سوچیں چلی گئی تھی افسروں کی چمچا گیری کرنے والی۔ ہاں، ہم بغاوت کرتے ہیں ظلم کے خلاف، ہم بغاوت کرتے رہیں گے ظلم کے خلاف، ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، لیکن وہ لوگ جو نہ 3 میں نہ 13 میں، جن کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، جو کبھی اس ڈال کبھی اس ڈال کبھی اس ڈال، ان کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے سوائے ایک لفظ کے کہ وہ غدار ہیں، اور آج وہ مفتی بن کے جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ اپنا کوئی گریبان نہیں ہے جھانکنے کے لیے۔ آپ کون ہوتے ہیں جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ دینے والے؟ جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان اللہ پاک کے نام کو اور احادیث کو اور قرآن پاک کے حوالوں کو صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہت شرم کی بات ہے۔ اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے اسلام کے نظریہ حیات کے مطابق، نہ کہ اپنے غلط اور صحیح کو۔ اس وقت کہاں تھے یہ لوگ جب ان کی کرپشن کی داستانیں عروج پر تھیں، اور ان کی لیڈی ہیلتھ ورکرز ہر جگہ پر ڈپٹی کمشنر آفس سے لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ان کے خلاف درخواستیں دیتی پھر رہی تھی۔ اس وقت یونین نے ان کو بچایا 70 چکر لگا کر۔ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں شرم والوں کے لیے، ان کی شرم ختم ہو جائے ان کے لیے یہ باتیں بے معنی ہیں۔ اگر مذہب اتنا ہی آپ کو یاد ہے اور قرآنی حوالے اتنے یاد ہیں تو آپ کو یہ بھی ضرور یاد ہونا چاہیے کہ اگر کسی پر بہتان تراشا جائے اور الزام لگایا جائے، جب تک وہ شخص معاف نہ کرے اللہ پاک بھی معاف نہیں کرتا۔ ہم یہاں پر موجود ہیں اپنے ذات کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے نہیں،
ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، دوسری طرف ہم پیسہ بھی لیتے ہیں۔ اگر ہم پیسے کے پیچھے مرنے والے اور بھاگنے والے ہوتے تو گورنمنٹ سے زیادہ پیسہ کون دے سکتا ہے؟ لیکن یہ جو میر جعفر اور میر صادق پر مشتمل ٹولہ ہے، یہ تو اتنے بد نصیب ہیں کہ یہ تلوے چاٹنے کے باوجود حکمرانوں کے آج تک کسی کے لیے کوئی مفاد نہیں حاصل کر سکے۔ ان کو ہمیشہ ٹیشو پیپرز کی طرح استعمال کیا گیا، کیونکہ ورتھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں۔ یہ صرف سازشیں کر سکتے ہیں، یہ پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتے ہیں۔ ان کی سازشوں کی وجہ سے یہ دن ہے کہ وہ ترقی اور وہ کامیابی جو ہمیں بہت پہلے مل جانی چاہیے تھی، ان کی وجہ سے اس کی رفتار سست ہے، اور ضرور اللہ پاک ان سے حساب لے گا اس کا۔ ہم میدان میں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے، اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے لوگوں کے اعتماد پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ جتنے لوگوں کی ان کو ٹینشن ہے کہ یہ کون کون دھرنے میں اس کی رپورٹنگ اگر یہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، آفیسرز ان سیٹوں پر ہمیشہ نہیں رہیں گے، تا قیامت نہیں رہیں گے، اور چمچا گیری کا انعام بھی کچھ نہیں ملنا۔ ہاں، اپنے گناہوں کی لسٹ طویل ہو رہی ہے، جو لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے میں حصے دار بن رہی ہیں۔ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میر جعفر اور میر صادق نے غداری کی تو کیا ٹیپو سلطان کا نام مٹ گیا؟ نہیں، جو حق اور سچ پر ڈٹے ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں، انہی کی وجہ سے تنظیمیں بھی ترقی کرتی ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ اپنے انہی بہادروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈٹے ہوئے محاذ پر ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہمارا مورال بلند ہے، جنگیں حوصلوں سے جیتی جاتی ہیں اور جذبوں سے جیتی جاتی ہیں، کبھی بھی عددی قوت معنی نہیں کرتی۔ اگر ایسا ہوتا تو 313 کامیاب نہ ہوتی اور 72 بھی کامیاب نہ ہوتے، اور ہم بھی انہی کے کتوں کی خاک پا کے برابر نہ ہوتے ہوئے بھی اسی پر انہی کی پیروی کرتے ہوئے اسی راستے پر چلتے ہوئے کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، کامران ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے، اللہ پاک کے سامنے بھی، اپنے لوگوں کے سامنے بھی، اپنے ضمیر کے سامنے بھی۔ قربانیاں دی ہیں، دیتے رہیں گے، اپنے لوگوں کو تحفظ دیتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے کسی ساتھی کو کبھی دھرنے کی وجہ سے ٹرمینیٹ نہیں کروایا، نہ وہ نوبت آئے گی۔ ہمارا کوئی ساتھی کبھی دھرنے میں شرکت کرنے کی وجہ سے ٹرمینیٹ نہیں ہوا اور نہ ہوگا، اور آپ کس کو روکیں گے؟ بہت بہادر ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ روزی رازق کی ہاتھ ہے، اور اللہ پاک ہمارے رزق میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد، نیشنل پروگرام پائندہ باد۔